لیے چلیں گے. محمود قریشی بھی اس وقت بات کر رہے ہیں, وہاں آپ کو لیے چلیں گے. یہ ہمارے سپاہی جس بے دردی سے ہاتھ باندھ کر انہیں شہید کیا گیا, پوری قوم میں اس وقت غم و غصہ ہے, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کس نے کیا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک الائنس سامنے آ چکا ہے. اس الائنس کو BRA کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے, اور اس میں نمبر آف بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کا حصے دار ہیں, اور انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ they are responsible for this ghastly event. ہمارے پاس, اور آپ نے دیکھا, میں ملتان میں تھا, مجھے پریس نے سوال کیا. میں نے کہا کہ جب تک میرے پاس صحیح مصدقہ خبر نہیں ہوگی, میں بھارت کی روایت نہیں دہرانا چاہوں گا کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا اور 10 منٹ کے اندر پاکستان پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں اور پاکستان پر الزام تراشیاں شروع ہو گئیں. میں بات کو سمجھنا چاہوں گا, اور جب میرے مصدقہ معلومات میرے پاس ہوں گی میں پھر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کروں گا. اب میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کہ یہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی کارستانی ہے, اور اس نئے الائنس BRA کے ٹریننگ کیمپس اور لاجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں. ایکشنیبل ایویڈنس ہم نے تحقیق کے بعد, تصدیق کے بعد ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے. ان کو اعتماد میں لیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے. ہم نے ان کیمپس کی جو لوکیشن ہے انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں نہ صرف یہ عناصر ہیں, یہ ان کے کیمپس ہیں اور یہ ان کی لوکیشن ہے. ہم توقع کرتے ہیں ایران پاکستان کا ایک برادر ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, اور ہمارے بڑے دیرینہ اور مضبوط تعلقات ہیں. ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ایرانی بھائی ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے. ہم نہ صرف ان سے ایکشن کی توقع کر رہے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں سے, ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی ایکشن کی توقع کر رہے ہیں, کیونکہ BRA جو ہے ان کے تانے بانے وہاں بھی جاتے ہیں, اور ان کی پریزنس اور ان کی لیڈرشپ کی گاہے بگاہے وہاں نشاندہی ہوتی رہی ہے. افغانستان بھی ہمارا پڑوسی ہے, ہم افغانستان کے امن اور استحکام خواہش مند ہیں. اس کے لیے جو ہم سے ہو سک رہا ہے ہم کر بھی رہے ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ جس خیر سگالی اور نیک نیتی سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری مدد کریں گے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اسپیسیفک
फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है और ये शेयर की जा सकती है टू ट्रेस दीज क्रिमिनल्स जिन्होंने ये वाकया किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस रास्ते को इस्तेमाल किया गया हो पाकिस्तान पे हमलावर होने के लिए। मेरी आज सुबह आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईरान के वजीर खारजा जनाब जवाद ज़रीफ साहब से अभी तफसीली गुफ्तगू हुई है और मैंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात, पाकिस्तानी कौम का गम और गुस्सा उनकी खिदमत में पेश किया है और पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की तवक्कुआत से भी उन्हें आगाह किया है कि हम समझते हैं कि हमारा एक दोस्त पड़ोसी, हम उससे ये तवक्को रखते हैं। उन्होंने, आपको ये जानकर तसल्ली होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे रीअश्योर किया है कि वो पहले तो इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमला सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तानियों पर नहीं, आपकी और हमारी सिक्योरिटी मुश्तरका है। हम इसको अपने पे भी हमला तस्वर करते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भी कहता चलूँ कि हमने कुछ इक़दाम पहले ही उठाए हैं और वो चंद इक़दाम इस बॉर्डर की सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए इस बॉर्डर को वाक़तन एक बॉर्डर ऑफ पीस बनाने के लिए, जो हमारी ख्वाहिश है दोनों तरफ, और इसको स्टेबल रखने के लिए हमने कुछ इक़दाम उठाए हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो 6 इक़दाम जो हम उठा चुके हैं और इंशाअल्लाह इस ट्रिप पर मज़ीद इन पर गुफ्तगू हो सकती है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। नंबर 1, पाकिस्तान ने गाहे बगाहे जो शिकायत आती थीं उनको सामने रखते हुए एक नई सदर्न कमांड तश्कील दी है ताकि विजिलेंस और प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए हमारे पास आसानी हो। और इसका जो सेंटर है, ये अपना कमान का जो हेडक्वार्टर है, ये तुर्बत में कायम किया गया है ताकि ये इस बॉर्डर को पहले से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मैन कर सके। 2, पाकिस्तान ने एक नई कोर, फ्रंटियर कोर जो है रेज की है ताकि इस बॉर्डर को पहले से बेहतर मैनेज किया जा सके और जो हमें नफरी दरकार है वो हमें दस्तयाब हो। 3, ईरान और पाकिस्तान ने बाहमी मशावरत से तय किया कि हम बॉर्डर को पीसफुल रखने के लिए, मैन करने के लिए और ऐसे अनासर के नापाक अज़ाइम से महफूज करने के लिए हम जॉइंट बॉर्डर सेंटर्स भी बनाएंगे। 4, हमने फैसला किया सेंटर। 4था जो कदम है वो है कि हमने फैसला किया कि इन चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें, जिस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये कॉस्टली एक्सरसाइज है और पाकिस्तान एक टाइट माली सूरत हाल से दो चार है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अहमियत को सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम इस बॉर्डर को फेंस करेंगे। उसका आगाज़
ہو چکا ہے، اور وہ جو ہے موسٹ فریکوینٹلی جو ایریاز ہیں جو مس یوز ہوتے ہیں پوائنٹس، وہاں سے آغاز کیا گیا ہے، اور بتدریج اس پورے بارڈر کو مکمل جو کہ 950 کلومیٹرز کا ہے، اس کو فینس کرنے کا ارادہ ہے. کلومیٹر. پانچواں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری جو بارڈر پٹرولنگ ہے اور ایکسرسائزز ہیں، ہم ان کو آپس میں سنکرونائز کریں گے. اور چھٹی چیز جو ہم طے کر چکے ہیں وہ ہے ہیلی سرویلنس، جو ہمارے درمیان ہو تاکہ ہم ان چیزوں کو ان سے محفوظ رہ سکیں. اگلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میری ان سے بات ہوئی جناب جواد ظریف صاحب سے، میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کے جذبات کا اظہار کیا، اور میں نے ان کو باور کرایا کہ جب بھی ایران میں کوئی واقعہ رونما ہوا اور ایران نے ہم سے توقعات وابستہ کی تو پاکستان نے مایوس نہیں کیا. آپ جانتے ہیں جب پچھلے دنوں میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے ایران کی طرف سے کچھ ان کے سپاہی وہاں ابڈکٹ کیے جاتے ہیں اور ابڈکٹ کر کے یہاں منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور ایران نے ہم سے توقع کی کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، تو پاکستان کا کردار ایران سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کی قیادت سے پوشیدہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے تب بھی جناب جواد ظریف صاحب کی میرے سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے توقعات وابستہ کی تھی. الحمدللہ ہم ان توقعات پر پورا اترے، اور ان 12 میں سے 9 ایرانیوں کو ہم بازیاب کرانے میں ہمیں کامیابی ہوئی، اور ہم نے ان کو بازیاب کرا کے ان کے حوالے کر دیا ہے، انہیں منتقل کر دیا ہے. یہ تھا پاکستان کا لیول آف سیریسنس اینڈ رسپانس. ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور دوست ویزیبل ایکشن کریں گے، اور اس ویزیبل ایکشن سے وہ ایلیمنٹس جو کہ یہاں دہشت گردی کا ارادہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کی، اور جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے. یہ صورتحال تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور وزیر اعظم جب تشریف لے جائیں گے تو ان کی سینئر موسٹ لیڈرشپ سے ان کا انٹریکشن ہوگا، تو مزید گفتگو وہاں بھی کی جائے گی. ایک منٹ، متین صاحب پہلا سوال. منسٹر، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ ایکشنیبل انٹیلیجنس، فورنزک ایویڈنس، یہ ٹیررسٹ کیمپ ایرانی سرحد کے قریب ایرانی علاقے میں پائے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کیمپ پائے جا رہے ہیں، who could be the veteran of these camps? Either India or any other hostile agency to Pakistan? And second, whether Iranian government is in the knowledge of these camps once you interacted with the foreign minister, or they expressed their ignorance? بس تھینک یو. عرض یہ ہے، آپ کے علم میں ہے، ہونا چاہیے کہ دیر آر ایلیمنٹس جو کہ عراق اور پاکستان جو دو پڑوسی ہیں، ان کے تعلقات میں گاہے بگاہے رخنہ اندازی کرتے رہتے ہیں، جس کو اگر آپ ایک جملے میں، ایک لفظ میں کہیں سپوائلرز، تو سپوائلرز تو ہوتے ہیں. جیسے افغانستان کے امن کو آگے بڑھتے ہوئے کچھ سپوائلرز کو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے. تو یہ سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات میں جو حالیہ بہتری آئی ہے، جو ہائی لیول وزٹس کا ایکسچینج ہوا ہے، جو بہتری آئی ہے، وہ برقرار رہ سکے. رانا صاحب، جو ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹائمنگ اگر دیکھی جائے
وہ سب بہت امپورٹنٹ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان وچار کے بعد جا رہے تھے اور اس وقت یہ واقعہ پیش ہوا. اس سے قبل جب ایرانی صدر حسن روحانی پاکستان آئے تھے اس وقت کلبھوشن یادو کا معاملہ ہوا تھا اور اس میں ایک متنازع جو ایک پیدا ہو گیا کہ وہ کہا گیا کہ اس میں بات ہوئی ہے, اس میں نہیں ہوئی. اس بار بھی دوبارہ پھر اسی انداز میں ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ پاکستان کی طرف سے ایسے ریز کیے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کر کے کوئی ایسا کوئی ایشو تو نہیں بنایا جا رہا کہ جسے دونوں ممالک کے درمیان ملاقات تو ہوتی ہے لیکن کو اس میں کوئی بہتری نہ حاصل؟ ایک جملے میں لمبے سوال کا مختصر جواب, جانم سمجھا کرو. زاہد صاحب سر اسی کی کیلکولیشن میں اگر پاکستان میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو پلوامہ جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, اور پاکستان سے جب جا رہے ہیں تو ہمارا جیسا واقعہ ہو جاتا ہے. دوسرا جس طرح ہمارے 3 ہمسائے ہیں, افغانستان ہے, ایران ہے اور انڈیا ہے, چین بھی ہر طرف فرینڈس سر یہ ہم ان سے اور بھی بہتر نہیں تعلقات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی خواہش کیا ہے. پاکستان کی روز افضل سے یہ خواہش تھی اور ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ہم ایک دوسرے کا سہارا ہے, ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے, ہماری خوشحالی جڑی ہوئی ہے. میں جواب دے دوں. مکمل ہو جائیں گے. ایران کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, بہتر. ہماری تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ عمل ان پر نہیں ہو پا رہا. سینکشنز ہیں, سینکشن آ جاتی ہیں. پاکستان کے علم میں ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے اس سے ایران کو اور پاکستان دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں انرجی کرائسس کم ہو سکتا ہے, ہمیں مناسب اور سستی گیس دستیاب ہے, لیکن سینکشنز آ جاتی ہیں. ہندوستان کے ساتھ, بھارت کے ساتھ ہم تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں, جانتے ہوئے کہ کشمیر کا مسئلہ پیچیدہ مسئلہ ہے, جانتے ہیں ہوئے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی نہیں, بگڑ چکی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے 4 ہمسایوں کے ساتھ مثالی تعلقات کی ہماری خواہش ہے اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ میں امن اور استحکام چاہتے ہیں, اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل پر توجہ دے سکیں, اپنے مالی مسائل پر, اپنے معاشی مسائل پر, اپنے گورننس کے ایشوز پر, اپنے انسٹیٹیوشنز پر ہم ان کی بہتری کر سکیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا فینسنگ کیوں؟ بھیا مجھے یہ بتائیے, آپ 1 منٹ کے لیے, دنیا بدل گئی ہے, آپ 1 منٹ کے لیے ذرا چلے جائیے 60 کی دہائی میں. کیا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہوا کرتی تھی؟ کیا اس قسم کی چیکنگ ہوا کرتی تھی؟ کیا آپ کے جوتے اتروائے جاتے تھے جب امریکہ آپ جاتے تھے؟ کیا اس قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہوا کرتے تھے؟ نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ ایک دہشت گردی, ایک نیا گلوبل فینومینا جو ہے اس نے ایمرج کیا ہے, اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات لینے پڑے. یہ فینسنگ بھی ایک قدم ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح انڈیا افغانستان سے پاکستان کے اندر پریکٹس کرتا ہے, کیا اس میں بھی ان دہشت گردوں کے پیچھے انڈین کی انوالومنٹ ہے؟ اور دوسرا آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس ماہ میں انڈیا کی جانب سے حملے ہو سکتے ہیں, ممکن طور پر استعمال جدید کی جا سکتی ہے, کیا وہ خطرات چل رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلوچ تنظیمیں ہیں اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ ان کو وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کو سہارا کہاں سے ملتا ہے؟ ان کو ویپنز کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کی مانیٹری سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی, اور آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کون سی قوتیں ہیں, کون سے ادارے ہیں, کون سی ایجنسیز ہیں جن کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے, کن کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے پھر بھی بڑی ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے, پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے, لیکن آپ اور میرے علم میں ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انسرجنسی کو ہوا دی جاتی ہے,
اور ایسے ایلیمنٹس کی پشت پناہی کی جاتی ہے جو پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کون ہے۔ اب آپ نے کہا کہ واقعے کے انداز ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کے جو مخالفین ہیں، جو آپ کا دشمن ہے، وہ مختلف انداز سے وار کر سکتا ہے۔ ابھی بات تہ تک پہنچنی ہے، میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا، میں ابھی رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بھی ایک انداز ہو، یہ بھی ایک انداز ہو۔ اور میں نے 16 سے 20 تاریخ کی ذکر کیا تھا، اور یہ واقعہ 18 تاریخ کو ہوتا ہے، تو وہ جو ہاتھ لگائے بیٹھے تھے ان کا انداز اپنا ہو سکتا ہے، اور وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ۔ یہ خیر صاحب ہو گیا، وہ پیچھے ہی ایرانی نیوز ہے۔ اچھا، فروری کے انسیڈنٹ کے بعد سڈن کو آپ کی ایران کانٹرپارٹ سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی انڈیا پاکستان ٹینشن کے حوالے سے۔ مسز ظریف نے میڈیشن آفر کی تھی کہ اگر پاکستان اور انڈیا چاہتے ہیں تو ایران اس حوالے سے میڈیشن کردار ادا کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں، پلس پرائم منسٹر عمران نے حکومت میں آنے کے بعد کئی دفعہ میڈیشن آفر کا اعلان کیا تھا ایران اور سم پرشین کے بارے میں، اسپیشل مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے کے بعد۔ تو اس دورے میں عمران خان صاحب اس میڈیشن آفر کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ سر کیا یہ دورہ ہے؟ دیکھیے، دورہ ہوگا انشاءاللہ، دورہ جاری رہے گا۔ بتایا کل میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے، میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا، مجھے ایران کی اہمیت کا احساس ہے، مجھے پاکستان اور ایران کی جو ایک تاریخی ایک تعلق ہے اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ پاکستان کے مفادات کیا ہیں اس سے بھی میں ناواقف نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں ہمیں بے پناہ دکھ ہے، اور دکھ بارڈرنگ ایٹ غصہ کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن ہم بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ہم دوستوں اور بھائیوں سے جو توقعات وابستہ کی ہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اسی خیر سگالی اور اسی جذبے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمیں ویزیبل ایکشن دکھائی دیتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ خارجہ شاہ محمود جو کہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے مکران کوسٹل ہائی وے پر جو واقعہ ہوا تھا اس بارے میں انہوں نے بریف کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 14 افراد کو شہید کیا گیا، شہداء میں 10 پاک بحریہ، 3 پاک فضائیہ، 1 کوسٹ گارڈ کا اہلکار شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وقت ہوا